السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں میں کل بجٹ پیش کر دیا گیا۔ کے پی کے اسمبلی میں بجٹ پاس ہوا اور بغیر کسی شور شرابے کے اور ایک باعزت اور جس طرح ہونا چاہیے ایک بجٹ کا پیش ہونا، پھر ایک بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا اور بہت سارے اور باتیں جو ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ اس کے بعد شیئر کروں گا۔ جبکہ پنجاب کے بجٹ کے حوالے سے اگر آپ سے بات کروں تو ریلی شرمناک، ریلی بہت زیادہ افسوس کی بات، اور حقیقت میں یہ کرپٹ اور امپورٹڈ حکومت کے جہاں جہاں بھی کارندے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے کہ پنجاب حکومت ایک اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی طریقے سے جب سے منحرف اراکین یعنی لوٹا کریسی یعنی لوٹا جو ممبرز تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ جو پنجاب کے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بک گئے تھے، اور جہانگیر ترین کے لوگ اور ان جہانگیر ترین گروپ کے لوگ اور یہ جو علیم خان گروپ کے لوگ اور کچھ اور دو چار اس قسم کے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بک گئے تھے، انہوں نے اپنے ضمیر بیچا تھا۔ انہیں لوٹا ممبرز کی جب سپریم کورٹ سے آرڈر ہو گیا کہ ان کی ووٹ مسترد ہے تو اس کے بعد اس کو ہم غیر آئینی، غیر قانونی حکومت کہتے۔ اس کے بعد حمزہ شہباز جو کہ شہباز شریف کا بیٹا ہے، اس زدہ اپنی غنڈہ گردی کی، اپنی بدماشی کی صورت میں برا جمع ہے وہاں پہ۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب کی جہاں بھی حکومت کے تھوڑے بہت اثرات ہیں، اس کو بے عزتی کے، رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملنا۔ یعنی یہ عوام کا اور عوام کے جو اصل نمائندے، یہ ان کا حق ہے حکومت چلانا اور جمہوری طریقے سے آگے بڑھنا۔ یہ چونکہ جمہوری طریقے سے بیٹھا ہی نہیں ہے، یہ تو اپنے غنڈہ گردی اور بدماشی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ اب سب کے سامنے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب قومی اور صوبائی اسمبلی کا جو اجلاس ہوا، جو صوبائی اسمبلی میں کل یہ بجٹ پیش کرنا تھا، تو اس بجٹ میں پنجاب اسمبلی میں شور شرابہ، اور وہاں پہ جو عطا تارڑ صاحب نے آئین کی جو بے حرمتی کی، آئین کی کتاب ہاتھ میں رکھ کے لہراتے ہوئے انہوں نے جو ایک بیہودہ قسم کے ایک جسے میں بیہودہ اسی وجہ سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو اشارہ، جو انداز تھا، وہ ہمارے اخلاقی طور پہ اور ہمارے آئینی طور پہ اور اس طرح کے دنیا جب دیکھ رہی ہوتی ہے اس طرح کے پلیٹ فارم پہ، یہ واقعی بڑی بے عزتی اور بے حیائی قسم کا ایک اشارہ تھا، ایک انڈیکیشن تھا۔ تو وہ کر کے اس آئین کی بک جس کو ہم فالو کریں، جس کی وجہ سے اسمبلیاں چل رہی ہے، جس کی وجہ سے پورا پاکستان چل رہا ہے، پاکستان کی جمہوری اور آئینی جو ہے نا وہ ایک سسٹم چل رہا ہے، اس کی تذلیل کی۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ اس بجٹ میں، یعنی وہ جو بجٹ پیش ہونا تھا اس میں یہ ڈیمانڈ رکھا گیا تھا پرویز الہی جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے قاف لیگ کی طرف سے، اور پی ٹی آئی کے اراکین جتنے بھی تھے، جس میں میاں اسلم اور جس میں محمود الرشید گڈیل صاحب، اور اس کے بعد جو ان کے دوسرے ممبر تھے پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے، انہوں نے اس کو رد کر کے کہ اس وقت تک ڈیمانڈ یہ رکھا تھا کہ اس وقت تک یہ ہم نہیں سنیں گے اور نہیں پیش کرنے دیں گے یہ بجٹ جب تک آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب وہ اسمبلی میں نہ آئے، اور وہ ہم سے جو کچھ انہوں نے آپ لوگ کا ساتھ دے کے غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے ہمارے لوگوں کے ساتھ پنجاب اسمبلی میں 25 مئی کو جو کیا تھا، اس پہ معافی مانگے، اس پہ شرمسار ہو جائیں، اور وہ اس اسمبلی میں بیٹھے اس کے سامنے۔ پھر اس کے بعد اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمارے کیسز بھی جو انہوں نے غیر قانونی، غیر آئینی، غیر اخلاقی طور پہ کیسز بنائے گئے، 2 نمبری کے کیسز بنائے ہم پہ، ظلم بھی ہمارے ساتھ، کیسز بھی ہمارے اوپر، تو اس کو ختم کریں گے، اس وقت تک ہم یہ بجٹ پیش نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کچھ پی ٹی آئی اراکین کا یہ خیال تھا کہ نہیں، پھر اگر ہم ان سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمارے کیسز ختم کریں، اس کا مطلب ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کے جتنے بھی قیادات ہیں، اینیمیز جو بھی ان کے باقیات، جو بھی ان کے جو یہ حمزہ شہباز کی صورت میں جو غیر آئینی، غیر قانونی ایک وزیر اعلیٰ بدماشی سے بیٹھا ہوا ہے، زبردستی سے بیٹھا ہوا ہے اور گھس بیٹھا ہوا ہے،
اس کا مطلب پھر ہم نے ان کو تسلیم کر لیا، تو ہم ان سے کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں کر سکتے، اور پھر یہ بہانہ کریں گے وہاں پہ جا کے قومی اسمبلی میں ایک احسان جتائیں گے کس کے اوپر، جو سینٹرل حکومت ہے اس کے اوپر، کہ ہم نے اتنا بڑا کام کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو کے اوپر اپنی جو ابھی امپورٹنٹ حکومت کے اپنے ایک پاور ہے، اپنے ایک جو ہمیں مسلط کیا گیا ان کے اوپر، عوام کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، وہ انہوں نے ایک ڈیل کی صورت میں قبول کر لیا، تو لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے، اور اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہے۔ تو وہ وقفے سے روکا گیا اور عطا تارڑ کے نکالنے کے حکم جاری کیا کہ اس قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں اس کے بیٹھنے کا، اس کے ہونے کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی موجودگی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کیوں آیا ہوا، وہ اسمبلی کا کوئی ممبر نہیں تو وہ کیوں آیا ہوا، تو اس حوالے سے وہ بجٹ پیش نہیں ہو سکا ابھی تک۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ، بہت بڑی شرم کی بات ہے، اور شہباز شریف اور اس کی حکومت کو، اور پنجاب جیسے 12 کروڑ کی آبادی کے جو ایک صوبہ ہے، اس کے جو ابھی غیر قانونی، غیر آئینی ایک وزیر اعلیٰ ہے اور ایک سیٹنگ سسٹم ہے، اس کے لیے واقعی ایک شرم کی بات ہے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بجٹ میں تو پتہ نہیں پنجاب کے بجٹ میں کیا کچھ رکھا گیا، وہ تو پاس ہی نہیں ہو سکا۔ اگر ہم کے پی کے کی بجٹ، یعنی کپتان کا کھلاڑی جو محمود خان وہاں پہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ ہے سیٹنگ، اس نے جس غیرت کا، اور واقعی پی ٹی آئی کے منشور، پی ٹی آئی کے عمران خان کے، اس کی سر فخر سے بلند کیا، اور ایسے بجٹ پیش کیا کہ آج تک 70 سال میں پاکستان میں کے پی کے میں آج تک ایسا بجٹ پاس نہیں ہوا۔ یعنی انہوں نے صحت کارڈ کو برقرار رکھتے ہوئے صحت کارڈ کو مزید جو ہے نا پروموٹ کر کے، اور صحت کارڈ کے حوالے سے مزید بہت سارے ایسے جو علاج اور ان کے معاوضہ ہے وہ بڑھا دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بجٹ میں مختص جو رقم تھا وہ بھی بڑھا دیا گیا پچھلے بجٹ کے حساب سے۔ اس کے حوالے سے پھر اس کے بعد پولیس کے اور جتنے بھی اور بہت سارے ملازمین ہیں، ان کے خاص کر سیکیورٹی فورسز کے جو ادارے ہیں، یعنی پولیس کی صورت میں اس قسم کے اور ادارے، ان کے لیے جو رقم مخصوص کیا، مختص کیا گیا، وہ بھی اچھا خاصا بڑھا دیا پچھلے بجٹ کے حساب سے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ لوگوں نے بجٹ سنا ہے یا وقفے سے مختلف ذرائع سے آپ سنتے رہیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تو میں لباب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کے پی کے عوام کو واقعی عمران خان کی حکومت کا، عمران خان کے ارادے کا، عمران خان کے جو ایک غیرت کا اور عوام کی جو واقعی ہمدردی کا وہ بھی پتہ چل گیا، اور پورے ملک، پورے پاکستان نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ پنجاب اور سینٹرل حکومت میں جو یہ کرپٹ مافیا بیٹھے ہوئے، ان کے بھی عوام کے لیے کیا نیک نیتی اور کیا ہمدردی ہے وہ بھی نظر آ گیا بجٹ کی صورت میں۔ قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوا، اس میں عوام کے لیے کیا کچھ ریلیف کیا، کچھ پیکیج رکھے گئے وہ بھی سامنے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کا تو پاس ہی نہیں ہونے دیا۔ جب پاس ہوگا، بجٹ سامنے آئے گا تو اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اس کی بھی کوئی خاص توقعات اس سے بھی نہیں رکھا جا سکتے، کیونکہ شہباز شریف اور اس کا بیٹا ایک ہی ڈگر پہ چلنے والے، ایک ہی مافیا کے فارمولہ اور ایک ہی انداز کے اور ایک ہی مائنڈ سیٹ کے اور ایک ہی درخت کے پل ہے، تو لہٰذا ان سے کوئی اس قسم کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ملے جلے جو قومی اسمبلی کا جو بجٹ ہے، سیم یہ پنجاب اسمبلی کا بھی ہوگا۔ مختلف قسم کے ٹیکسز، عوام پہ مختلف قسم کے اور بوجھ، اور عوام کو اور غریب سے غریب تر دیکھنا ان کا منشور ہے۔ اور اس حکومت کا جو میں نے دیکھا، جو ناظرین اور جو نو ڈاؤٹ جو مبصرین اور جو میں سوشل میڈیا پہ جن کو بھی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، اور میڈیا پہ، تو لہٰذا اگر کوئی فیئر ہے، کوئی واقعی محب وطن پاکستانی ہے، تو اس حکومت کے ارادے ہمیں 1-2 مہینے میں پتہ چلا کہ صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، صرف اپنے الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے، اور الیکشن کمیشن کو اپنے گھر کے لونڈی سمجھ کے، اس کے اپنے گھر کا ملازم سمجھ کے، اپنے گھر کا باورچی سمجھ کے، ایک آئینی ادارہ، ایک آئینی سیٹ اور جو ایک پوسٹ ہے الیکشن کمیشن کو جو دیا گیا ہے، اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، ان سے اپنے آپ کو جتوانا آنے والے الیکشن میں۔ تو
NRO2 کا جو ایک ذہن بنا کے رکھا ہے، اس لحاظ سے وہ یہ لوگ آئے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے مرہون منت اسٹیبلشمنٹ کے بوٹ پالش کرنے کے بعد اور ان کے بوٹ پالش کرتے ہوئے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ امریکہ کے مسلط شدہ، IMF کے مسلط شدہ جو بھی ہمارے اوپر ایک عذاب ہے، وہ آپ کو شہباز شریف اور اس کے حکومت کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اب شاباش KP کے، شاباش محمود خان سیٹنگ وزیر اعلیٰ KP کے، شاباش تیمور خان جگڑا کہ انہوں نے یہ بجٹ پیش کیا، اور پورے ملک میں جتنے بھی ماہرین معیشت ہے اور جتنے بھی مبصرین ہیں، جتنے بھی انالیسز اور جو سمجھ بوجھ رکھنے والے میڈیا لوگ ہیں، ان کے کہنے کے مطابق واقعی PTI کا منشور اسی محمود خان کے اس 2022 کے بجٹ، ایک ہی پاکستان، ایک ہی معیشت، ایک ہی سورسز، اور اس میں دیکھ لیجئے کہ KPK نے اپنے عوام کو، یعنی KPK کی حکومت نے اپنے عوام کو کیا ریلیف دیا اور اپنے ملازمین کے لیے کیا اناؤنس کیا، اور آپ نے قومی اسمبلی کا بجٹ پلس یہ پنجاب کا بجٹ پلس سندھ کا بجٹ آپ نے دیکھ لیا، اور اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ عوام کے لیے کیا کچھ رکھا اور عوام کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ بہرحال ابھی آپ نہ بھولیے اس کو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور کمنٹس میں اپنے تاثرات، اپنے خیالات ضرور لکھ دیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔